سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ جنایات اور ان کی جزا۔ جنایات یہ جنایت کی جمع ہے، اور جنایت لغت میں تقصیر اور خطا کو کہتے ہیں، غلطی ہو جانے کو کہتے ہیں۔ حج کے بیان میں ہر اس فعل کا ارتکاب جنایت ہے جس کا کرنا احرام یا حرم کی وجہ سے ممنوع ہو۔ احرام کی جنایات 8 ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو احرام میں کرنا جرم ہے وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 خوشبو استعمال کرنا، احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2 سلا ہوا کپڑا پہننا۔ نمبر 3 سر اور چہرہ ڈھانپنا، کم از کم چوتھائی۔ نمبر 4 بال دور کرنا، جسم کے بال کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 ناخن کاٹنا۔ نمبر 6 جمع کرنا۔ نمبر 7 حج کے کسی واجب کو ترک کرنا۔ نمبر 8 خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ یہ ساری 8 کی 8 باتیں ایسی ہیں جو احرام کی حالت میں کرنا جرم ہے، تقصیر ہے۔ حرم کی جنایات 2 ہیں۔ نمبر 1 حرم کے جانور کو چھیڑنا، یعنی شکار کرنا اور تکلیف پہنچانا۔ نمبر 2 حرم کا درخت اور گھاس کاٹنا، یہ وہاں کی جنایات ہیں۔ احرام کی جنایات آپ نے پڑھ لی 8 ہیں۔ مسئلہ مذکورہ جنایات پر جزا واجب ہونے کے لیے عقل اور بلوغ شرط ہے، یعنی عاقل بالغ آدمی یہ کام کرے گا تو یہ جرم سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی بچہ کوئی کام کر دے، ایسا خوشبو لگا لے یا کوئی ایسا کام کر دے تو جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ لہذا نابالغ اور مجنون اگر کوئی جنایت کرے تو اس پر جزا واجب نہیں ہوتی۔ مسئلہ جنایت قصدن کرے یا بھول کر یا خطا سے، مسئلہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اپنی خوشی سے کرے یا کسی کی زبردستی سے کرے، سوتے میں کرے یا جاگتے میں کرے، مالدار ہو یا تنگ دست، خود کرے یا کسی کے کہنے سے، معذور ہو یا غیر معذور، سب صورتوں میں جزا واجب ہوگی۔ یعنی خوشی سے کیا، سوتے میں، جاگتے میں، کسی کے کہنے سے، خود کیا، جیسے بھی کیا، عاقل بالغ ہے تو اس پر اس کی جزا واجب ہے۔ مسئلہ قصدن جنایت کرنا سخت گناہ ہے اور اس کی جزا دینے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، گناہ معاف ہونے کے لیے توبہ کرنی ضروری ہے۔ مسئلہ ممنوعات احرام اگرچہ عذر کی حالت میں کیے جائے تب بھی جزا واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ واجبات حج اگر بلا عذر چھوٹ جائیں تو جزا واجب ہوتی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو جزا واجب نہیں ہوتی۔ مسئلہ صرف 2 جنایتیں ایسی ہیں جن میں سالم اونٹ یا گائے کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کو بدنا کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں طواف کرنا، یہ نمبر 2 لکھا ہے، اس کو نمبر 1 کر لیں، نمبر 3 کو نمبر 2 کر لیں۔ جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں طواف زیارت کرنا، لیکن اگر قربانی کے دنوں میں طہارت کے ساتھ طواف زیارت کا اعادہ کر لیا تو بدنا ساقط ہو جاتا ہے۔ بدنا کسے کہتے ہیں؟ اونٹ یا گائے ذبح کرنی پڑتی ہے، اس کو بدنا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لیا ہے تو اسے بکری نہیں کاٹنی ہوگی بلکہ اونٹ یا گائے کاٹنا پڑے گی اس کو۔ نمبر 2 وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے سے پہلے عورت سے ہم بستر ہونا، یہ بھی جرم ایسا ہے، اس کی جو جنایت ہے، وہ اس کی جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اونٹ یا گائے ذبح کرنا ضروری ہے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔